بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین۔ کتاب بات کر کے دیکھتے ہیں، مصنف سراج احمد تنولی۔ انٹرویو طارق محمود مرزا، آواز مجید احمد جئی۔ یہ انٹرویو جئی آڈیو لائبریری کے تعاون سے آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ اردو ادب سے ریلیٹڈ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو پہنچتا رہے۔ ڈاکٹر طارق محمود مرزا۔ آسٹریلیا میں مقیم طارق محمود مرزا سفر ناموں کی دنیا میں ایک بڑا نام ہے۔ وہ بیرون ملک رہ کر ادبی شاہراہ پر گامزن ہیں۔ بہترین سفر نامہ نگار، افسانہ نگار اور کالم نگار ہیں۔ وہ اپنے قاری کو اپنے سفر ناموں میں سیر کرواتے ہیں۔ قاری یہ محسوس کرتے ہیں گویا وہ خود سیر کر رہے ہیں۔ آئیے ان سے بات کر کے دیکھتے ہیں۔ آپ کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ 1961 عیسوی میں تحصیل گوجر خاں کے ایک گاؤں کھرلی مغل متیال میں میری پیدائش ہوئی۔ ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی؟ اپنی ابتدائی زندگی کے بارے میں کچھ بتائیں۔ اپنے گاؤں کے سکول سے پرائمری اور نزدیکی قصبے کونترلا کے ہائی سکول سے میٹرک کا امتحان پاس کیا۔ یہ بے فکری اور والدین کی محبت کے سائے میں گزرنے والے سنہری دن تھے۔ شفاف ہواؤں، سرسبز فضاؤں اور سنہری بالیوں کے سنگ یہ وقت جیسے پل جھپکتے میں گزر گیا۔ میٹرک کے بعد میں کراچی چلا گیا۔ پاکستان نیوی انجینئرنگ کالج سے مکینیکل انجینئرنگ میں ڈپلومہ کیا اور اسی ادارے میں 6 برس تک ملازمت کی۔ اسی دوران علامہ اقبال گورنمنٹ کالج سے BA اور کراچی یونیورسٹی سے اسلامیات میں MA کا امتحان فرسٹ ڈویژن میں پاس کیا۔ طارق محمود مرزا کی 2 جملوں میں تعریف کیسے کریں گے؟ تعریف کے لائق تو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اپنے بارے میں یہی کہوں گا کہ مجھے محبتیں بانٹنا اور محبتیں سمیٹنا اچھا لگتا ہے۔ کن کن اداروں میں ملازمت کی؟ 1988 عیسوی میں پاکستان نیوی سے مستعفی ہو کر میں نے سلطنت آف عمان کی وزارت دفاع جوائن کر لی۔ 1992 عیسوی میں وطن واپس آ کر اسلام آباد کے ایک تکنیکی ادارے میں بحیثیت انسٹرکٹر ملازمت اختیار کر لی۔ انہی دنوں آسٹریلین شہریت کے لیے درخواست دی جو 1994 عیسوی کے اوائل میں منظور ہوئی۔ یہاں اسی برس بمائے فیملی آسٹریلیا کے شہر سڈنی منتقل ہو گیا جہاں پچھلے 25 برس سے مقیم ہوں۔ یہاں اپنا کاروبار ہے جو اللہ کے فضل سے بہت اچھا جا رہا ہے۔ آپ کا بہترین مشغلہ کیا ہے؟ سیر و سیاحت۔ حسن تخلیق کے ذریعے احسن الخالقین تک رسائی کی تمنا ہے۔ کسی کو گھر سے نکلتے ہی مل گئی منزل، کوئی ہماری طرح عمر بھر سفر میں رہا۔ ادب سے اس قدر لگاؤ کی وجہ کیا ہے؟ کتابوں میں ایک جہاں آباد ہے اور جہاں نور دی میرا شوق ہے۔ مطالعے کی عادت نئی سوچوں کو جنم دیتی ہے۔ انہی سوچوں کے اظہار کے لیے میں نے قلم تھاما ہے۔ بیرون ملک رہ کر کبھی اردو ادب سے دوری محسوس ہوئی؟ بالکل محسوس ہوئی۔ یہاں نہ وہ ادبی محفلیں ہیں، نہ لائبریریاں اور نہ کتب خانے۔ یہ کمی شدت سے محسوس ہوتی ہے مگر اظہار اپنے راستے پھر بھی ڈھونڈ لیتا ہے۔ ویسے بھی قادر المطلق جس حال میں رکھے خوش رہنا چاہیے، وہ ایک نعمت سے محروم کرتا ہے تو درجنوں دیگر نعمتوں سے نواز دیتا ہے۔ لکھنے کا آغاز کب سے کیا؟ مطالعے کا شوق تو بچپن سے تھا۔ لکھنے کا سلسلہ کالج دور سے شروع ہوا۔ آپ کا لکھا ہوا
پہلی دفعہ کس پلیٹ فارم سے شائع ہوا؟ ماہنامہ ڈائجسٹ آداب ارض میں ایک واقعہ لکھنے سے یہ سلسلہ شروع ہوا۔ اس کا واقعہ بھی دلچسپ ہے۔ میرے ایک ہم جماعت کا ایک واقعہ اس ڈائجسٹ میں شائع ہوا تو اس نے اس بارے میں میری رائے جاننا چاہی۔ جوانی میں جذبات کا راج ہوتا ہے۔ میں نے کہا یہ واقعہ اس سے بہتر انداز میں لکھا جا سکتا ہے۔ دوست خفا ہو گیا۔ اس نے چیلنج کیا کہ اپنی کوئی تحریر شائع کر کے دکھاؤ۔ میں نے اسی شب ایک واقعہ تحریر کیا اور اگلے دن حوالہ ڈاک کر دیا، جو اتفاق سے اگلے ہی ماہ شائع ہو گیا۔ ابتدائی چند برس ڈائجسٹوں کی نظر ہو گئے۔ اس کے بعد خالصتاً ادبی رسائل میں لکھنا شروع کیا، جس کا سلسلہ اب تک جاری ہے۔ اب تک کتنے سفر نامے اور افسانوی مجموعے شائع ہوئے اور کن ناموں سے؟ میری پہلی کتاب یورپ کا سفر نامہ خوشبو کا سفر ہے، جو 2008 عیسوی میں دوست پبلیکیشنز نے شائع کی۔ دوسری کتاب میرے افسانوں کا مجموعہ تلاش راہ 2013 عیسوی میں طبع ہوئی، جبکہ 2016 عیسوی میں ادارہ معارف اسلامی نے میری تیسری کتاب سفر عشق روضات سفر حج شائع کی، جس کا دیباچہ محسن پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے تحریر کیا۔ میری یہ تینوں کتب ریختہ.com پر بھی دستیاب ہیں۔ کتنے زیر طبع ہیں؟ میرا اگلا سفر نامہ دنیا رنگ رنگیلی، جو نیوزی لینڈ، جاپان اور تھائی لینڈ کی سیاحت پر مشتمل ہے، سنگ میل پبلیکیشنز کے توسط سے عنقریب منظر عام پر آ رہا ہے۔ علاوہ ازیں میرے مضامین اور کالموں پر مشتمل کتاب بھی زیر طبع ہے۔ آپ شاعری بھی کرتے ہیں؟ میری شاعری میری قلبی واردات پر مشتمل ہوتی ہے، جو صرف اپنی ذات تک محدود رکھتا ہوں۔ آج کل بہت سے ادیب قارئین کے نہ ملنے کا رونا روتے ہیں۔ کیا آپ کے ہاں بھی ایسا ہے؟ کتابوں کی فروخت کی حد تک یہ بات کہی جا سکتی ہے، کیونکہ کتابیں پڑھنے کا رواج کم سے کم ہو رہا ہے۔ تاہم میرے مضامین، کالم اور کہانیاں مختلف رسائل و اخبارات کے ذریعے قارئین تک پہنچتی رہتی ہیں۔ یوں قارئین سے سلسلہ جڑا رہتا ہے۔ کتب بینی کے شوقین کم ہیں، لیکن یہ سلسلہ بھی کسی حد تک جاری رہتا ہے اور گاہے بگاہے قارئین کی طرف سے سند پذیرائی حاصل ہوتی رہتی ہے۔ یوں بھی قارئین سے گلہ کرنے کی بجائے لکھنے والوں کو اپنی تحریر کو بہتر سے بہتر بنانے کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ کیا کسی ادیب کا اپنی زندگی میں شہرت حاصل کر لینا بری بات ہے؟ ہرگز نہیں، بلکہ مثبت اور تعمیری کاموں میں شہرت اور ناموری حاصل کرنا قابل فخر بات ہے۔ اس سے نہ صرف آپ کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے، بلکہ آپ کی تخلیقات قارئین تک رسائی حاصل کرتی ہیں۔ تاہم حصول شہرت کے لیے سطحی انداز اختیار کرنا مناسب نہیں ہے۔ سب سے بہتر طریقہ یہی ہے کہ کمال ہنر کے ذریعے عوام کے دلوں میں جگہ بنائی جائے۔ آپ اردو ادب کی کن شخصیت سے متاثر ہیں اور کیوں؟ اردو ادب ایسا چمن ہے جس کی آبیاری بے شمار نمایاں شخصیت نے کی ہے۔ ان کے اگائے ہوئے خوش رنگ پھول آج بھی اس چمن کی رونق بڑھائے ہوئے ہیں۔ میر امن دہلوی سے لے کر مستنصر حسین تارڑ تک اس گلدستے کے کتنے ہی نمایاں پھول ہیں۔ میں ان سب کا مداح ہوں اور ان کی نگارشات سے ذہن و قلب کی آبیاری کی ہے۔ تاہم عبداللہ حسین، ممتاز مفتی، قدرت اللہ شہاب، مستنصر حسین تارڑ، اشفاق احمد، کرنل محمد خان، صدیق سالک، زیڈ اے بخاری اور ابن انشا کی کتابیں نہایت شوق و ذوق سے پڑھتا ہوں۔ ان اہل قلم کی تحریروں میں مجھے منوسیت اور اپنائیت سی محسوس ہوتی ہے۔ اردو ادب میں کس سفر نامہ نگار سے متاثر ہیں جس سے آپ نے اصلاح لی ہو؟ کسی سفر نامہ نگار سے اصلاح لینے کا موقع تو نہیں ملا، تاہم بھارت کے مشہور شاعر اور نثر نگار انجہانی اوم کرشن راہت، جنہوں نے اپنی زندگی کا آخری حصہ آسٹریلیا میں گزارا، گاہے بگاہے مجھے اپنے مشوروں سے نوازتے رہتے تھے۔ جہاں تک متاثر ہونے کا تعلق ہے، ابن انشا اور مستنصر حسین تارڑ میرے پسندیدہ سفر نامہ نگار ہیں۔ مستنصر صاحب کے ابتدائی سفر نامے جیسے نکلے تیری تلاش میں
مجھے زیادہ ہارٹ کرتے تھے۔ افسانوں میں بیانیہ کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ بیانیہ افسانے کے ہار میں سجے وہ پھول ہیں جو اسے سجاتے اور سنوارتے ہیں۔ جس طرح ایک شجر صرف جاڑ اور تنے سے مکمل نہیں ہوتا، بلکہ اس کی ڈالیاں اور پتے اس کے حسن اور جاذبیت کا باعث بنتے ہیں، اسی طرح افسانے کی بنیاد بیانیے سے بنتی ہے۔ افسانے اور کہانی میں یہی فرق ہے کہ افسانے میں زندگی بولتی اور دکھتی محسوس ہوتی ہے۔ قاری تصور کی آنکھ سے وہ منظر دیکھ رہا ہوتا ہے جس میں یہ کہانی وقوع پذیر ہوتی ہے۔ اس لیے بیانیہ افسانے کا انتہائی اہم جز ہے۔ سوشل میڈیا پر بہت سارے افسانے لکھے جا رہے ہیں، آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ لکھی ہوئی شے کبھی ضائع نہیں ہوتی، اور کچھ نہ کرنے سے ایسی کوشش بہرحال بہتر ہے۔ اس کا یہی مثبت پہلو ہے، مگر عملی اور اصلی ادب کچھ اور ہے۔ اس کے تقاضے الگ ہیں، اس کا انداز جدا ہے، اس کا میدان مختلف ہے۔ سوشل میڈیا پر انسان خود ہی لکھاری، خود ہی ایڈیٹر اور اپنے ہی احباب کاری ہوتے ہیں، جس سے کبھی بھی اس امر کا اندازہ نہیں ہو پاتا کہ آپ ادبی میدان کی کس سطح پر برجمان ہیں۔ اصلی ادب کو بے شمار کسوٹوں اور تنقیدی مرحلوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ ایک بات طے ہے کہ انسان اپنی تخلیق کی ایڈیٹنگ خود نہیں کر سکتا، نہ ہی خود کو پاس اور فیل قرار دے سکتا ہے۔ ایسا کچھ جو آپ لکھنا چاہتے ہیں اور لکھ نہیں پا رہے؟ دوسروں کے بارے تو مجھے علم نہیں، لیکن اپنے ارد گرد نظر دوڑاتا ہوں تو میرے دل میں تو ایک طوفان سا برپا ہو جاتا ہے۔ دل چاہتا ہے کہ قلم اور کاغذ ہاتھ میں آئے اور اپنا غبار دل صفحہ کرتاس پر منتقل کر دوں۔ کالم لکھنے کی یہی وجہ ہے، جب بھی یہ غبار بڑھتا ہے تو اس موضوع پر کچھ لکھ کر اپنی بھڑاس نکال لیتا ہوں۔ مجھے آبائی وطن پاکستان اور اس کے باشندوں کی حالت زار دیکھ کر بہت دکھ ہوتا ہے۔ میں آسٹریلیا میں رہتا ہوں اور 20 سے زائد ممالک کی سیاحت کر چکا ہوں۔ جب یہ دیکھتا ہوں کہ میرے ہم وطن ترقی کی دوڑ میں دنیا سے اس قدر پیچھے رہ گئے ہیں تو میرا دل کٹتا ہے۔ ایسے میں کالم کو ذریعہ اظہار بناتا ہوں۔ میری کتابوں میں بھی یہ درد جا بجا نظر آتا ہے۔ ویسے ایک ناول کا پلاٹ میرے ذہن میں کافی دنوں سے موجود ہے، جسے شروع نہیں کر پا رہا۔ آپ کس اخبار میں کالم لکھتے ہیں؟ مختلف بین الاقوامی اخباروں میں، جیسے اردو پوسٹ کینیڈا، اردو نیٹ جاپان، ہم وطن آسٹریلیا، کاروان ناروے میں میرا کالم چھپتا ہے۔ پاکستان میں آج کل وائس آف پاکستان اسلام آباد اور ضرب مومن کراچی کے لیے لکھ رہا ہوں۔ یہاں یہ عرض کرتا چلوں کہ میں نے برسوں تک آسٹریلیا میں اپنا اخبار شائع کیا ہے۔ یہ سوشل میڈیا عام ہونے سے پہلے کی بات ہے۔ ایسا کوئی کام جو آپ کرنا چاہتے ہیں اور کر نہیں سکتے؟ میں نے 20 ملکوں کی سیر کی ہے اور کافی دنیا دیکھی ہے۔ میری خواہش ہے کہ دنیا کا کوئی کونا میری دسترس سے باہر نہ ہو اور مصور حقیقی کے تخلیق کردہ تمام حسین نظاروں، تمام رنگوں سے فیض یاب ہو سکوں، جبکہ خالق حقیقی کی یہ تخلیق اتنی وسیع ہے کہ اس کا احاطہ ناممکن ہے۔ یہ انٹرویو مجید احمد جئی کی آواز میں آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ جئی آڈیو لائبریری کے تعاون سے آپ کی نظر کیا جا رہا ہے۔ ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ اردو ادب سے ریلیٹڈ تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ اگر آپ ادیب نہ ہوتے تو آج کیا ہوتے؟ میرے اندر جو تڑپ اور بے چینی موجود ہے، اگر میں ادیب نہ ہوتا تو کسی اور ذریعے سے اس کا اظہار کرنے کی کوشش کرتا، مثلا مصور، فلم ساز، اداکار یا گلوکار ہوتا۔ ایسی کوئی خواہش جو پوری نہ ہوئی ہو؟ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے۔ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے۔ انسانی خواہشات کی کوئی حد نہیں ہے، تاہم قادر مطلق نے جو کچھ مجھے عنایت کیا ہے، میں اس سے پوری طرح مطمئن ہوں۔
اس کے رحم و کرم کے علاوہ کسی شے کی طلب نہیں ہے۔ میں ہر لمحے اس ذات بے نیاز کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے مجھے اپنی نظر عنایت سے سرفراز کیا ہے۔ کیا ہمارے ہاں آج کل معیاری ادب تخلیق کیا جا رہا ہے؟ میں خود کو اس قابل نہیں سمجھتا کہ کسی ادب کو معیاری یا غیر معیاری قرار دے سکوں، تاہم یہ کہنا بجا ہوگا کہ ہر دور میں معیاری اور غیر معیاری دونوں قسم کا ادب تخلیق ہوتا رہا ہے۔ یہ دور بھی اس اصول سے مستثنیٰ نہیں ہے۔ زیادہ تر کن کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں؟ مجھے خود نوشت ناول، سفرنامہ، طنز، مزاح اور افسانے پسند ہیں، تاہم حالات حاضرہ کی کتابیں اور رسائل و اخبارات بھی زیر مطالعہ رہتے ہیں۔ آج کل کون سی کتابیں زیر مطالعہ ہیں؟ آج کل میں زیڈ بخاری کی سرگشت پڑھ رہا ہوں۔ آپ کے نزدیک ادیبوں کو کن کن مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ بہت سے مسائل ہیں۔ ان میں کتب کی اشاعت، اس پر اٹھنے والے اخراجات، پبلیشرز کی ہوس، حکومت کی بے حسی اور معاشرے کی عدم دلچسپی شامل ہیں۔ اوورسیز ہونے کے بنا پر یہاں پاکستان میں ہونے والی ادبی نشستوں کی کمی تو محسوس ہوتی ہوگی۔ بالکل ہوتی ہے، تاہم ہم نے یہاں سڈنی میں بھی پچھلے 20-25 برس سے اردو انٹرنیشنل آف آسٹریلیا کے نام سے اردو کی ایک بستی بسائی ہوئی ہے، جس کے تحت ماہانہ ادبی نشستیں، کتابوں کی رونمائی، ادبی مشاہیر کے لیے استقبالیے، عالمی مشاعرے اور دیگر ادبی تقریبات منعقد کرتے رہتے ہیں۔ ہماری نشستوں میں 40-50 اور بڑے مشاعروں میں سینکڑوں افراد شرکت کرتے ہیں۔ آپ دنیا کے کئی ممالک کی سیر کر چکے ہیں۔ آپ کو ان لوگوں میں گھلنے ملنے میں کوئی دقت ہوتی ہے؟ نہیں، اب نہیں ہوتی، کیونکہ عمر گزری ہے اس دشت کی سیاہی میں۔ تاہم جن ممالک میں انگریزی نہیں بولی جاتی، وہاں یہ مسئلہ پیش آتا ہے۔ ایک ادیب کی حیثیت سے آپ ملک کی سیاسی صورتحال پر کیا تبصرہ کریں گے؟ میں پاکستان کے نظام حکومت اور نظام انصاف سے انتہائی غیر مطمئن ہوں۔ ہمارے ہاں نہ اصلی جمہوریت ہے، نہ حقیقی آزادی۔ عوام کو وہ حقوق اور سہولیات میسر نہیں ہیں جس کے وہ حقدار ہیں۔ میری شدید خواہش ہے کہ ہمارے لوگوں کو صحیح معنیوں میں آزادی، جمہوریت اور معاشی خوشحالی حاصل ہو اور انہیں سکھ کا سانس لینا نصیب ہو۔ کاش موجودہ حکومت اس کام کی اہل ثابت ہو اور عوام کی درینہ محرومیاں دور کر سکے۔ ادیب انتہائی حساس ہوتے ہیں، ہر چیز کو حساسیت سے دیکھتے ہیں۔ آپ کس معاملے پر زیادہ حساس ہیں؟ میں جنگ و جدال کے سخت خلاف ہوں۔ میری شدید خواہش ہے کہ دنیا امن کا گہوارہ بن جائے، جہاں ہر فرد دامن سکون کی زندگی گزارے، جہاں ہتھیار نہ ہوں، خوف نہ ہو، بھوک نہ ہو، غربت نہ ہو، بے بسی اور لاچاری نہ ہو، جہاں امن کے پھول کھلتے ہوں اور علم کی شمع روشن ہو۔ نوجوان ادیبوں، شاعروں کے لیے کوئی پیغام؟ میں خود کو اس کا اہل تو نہیں سمجھتا، تاہم ایک بات ضرور کہوں گا کہ مطالعے کا سلسلہ جاری رکھیں۔ اچھا لکھنے کے لیے معیاری کتب کا مطالعہ از حد ضروری ہے۔ ادیبوں اور شاعروں کے علاوہ دیگر لوگوں کا بھی مطالعے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ کتاب سے بہتر دوست کوئی نہیں اور علم سے بہتر دولت کوئی نہیں۔ مطالعہ ہمارے اندر پوشیدہ صلاحیتوں کو بیدار کرتا ہے۔ صاحب مطالعہ انسان دوسروں سے بہتر عقل و شعور رکھتا ہے، جو کامیاب زندگی گزارنے میں معاون ثابت ہوتا ہے۔ سرگرم نیوز کی ادبی کاوشوں کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ میں سرگرم نیوز کا آن لائن مطالعہ کرتا رہتا ہوں اور اس کی صافیانہ اور ادبی دونوں کاوشوں سے انتہائی متاثر ہوا ہوں۔ آپ کی ٹیم بہت محنت اور ذہانت سے یہ اخبار ترتیب دیتی ہے۔ خاص طور پر آپ کی ادبی کاوشوں اور انٹرویوز کے سلسلے نے سرگرم نیوز کو 4 چاند لگا دیے ہیں۔ میری دعا ہے کہ یہ اخبار دن دگنی اور رات چگنی ترقی کرے، آمین۔ میں سرگرم نیوز کی انتظامیہ اور آپ کا انتہائی مشکور ہوں کہ آپ نے اپنے اخبار کے ذریعے
مجھے اپنے خیالات کے اظہار کا موقع دیا۔ یہ انٹرویو جائی آڈیو لائبریری کے تعاون سے آپ سماعت فرما رہے تھے۔ آواز مجید احمد جائی کی تھی۔ اللہ حافظ۔